السلام علیکم ناظرین، اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطوں پر حکمرانی کرنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو اقتدار اور اختیار نے ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم و جابر بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ذاتی مفادات کے غلام تھے اور وہ اپنی ذات کی تسکین اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے اور یوں بے شمار انسانی جانوں کے ضیاع اور بے انتہا تباہ و بربادی کا باعث ثابت ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب ایسے حکمران بھی ہو گزرے ہیں جو ایسے لوگوں کے برعکس اپنی عوام کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ لیڈر تو وہ تھے جو اپنی عوام کی زندگیوں میں بہتری، آسانی اور آسائشیں لانے میں ہمیشہ ہی کوشاں رہے۔ مگر آج ہم اس ویڈیو میں ان 10 حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ظلم اور صفاقی میں شہرت پانے والے ان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جن کے حالات زندگی اور واقعات سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ نمبر 1، ہیروڈ دا گریٹ۔ ناظرین، یہ وہی ہیروڈ اعظم ہے جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ بچوں کو قتل کروانے اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کے حوالے سے ہے۔ سن 73 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیروڈ ایک ظالم سفاک ترین حکمران تھا۔ اس کے مظالم کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس ظالم شخص نے اپنے ہی 3 بیٹوں اور اپنی 10 بیویوں سمیت سب سے پسندیدہ بیوی کو بھی قتل کروا دیا، اور اسی پر بس نہیں، اس نے اپنے دور کے پروہت اعلیٰ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساس اور اپنے خاندان کے قتل میں بھی ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، نیرو۔ روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لےپالک بچہ تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو یہ بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، مگر اقتدار کے کچھ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنوناً اشتعال کی جیسی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دا گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہی تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر ہی آگ لگانے کا الزام لگا کر ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت ساروں کو مروا دیا۔ اس کی ذہنی کمزوری یعنی مینٹل ریٹارڈیشن بالآخر اتنی بڑی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ اس نے 13 اکتوبر 54 سے لے کر 9 جون 67 تک یعنی 13 سال 8 مہینے حکمرانی کی۔ نمبر 3، پوپ الیگزینڈر 6۔ ناظرین، پوپ دنیا بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا مانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ میں اس مذہب پر کئی ایسے لوگ بھی فائز رہے جو ظلم و بربریت میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان سب میں بلا شبہ پوپ الیگزینڈر 6 سب سے نمایاں ہے۔ وہ سن 1431 میں پیدا ہوا اور اس کی پوپائیت کا زمانہ 1492 سے لے کر 1503 تک رہا۔ وہ عیسائیت کے عدم تشدد اور رواداری کے اصولوں پر کسی طرح بھی پورا نہیں اترتا تھا، بلکہ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے انتہائی سیکولر تھا۔ اس نے اپنے مرتبے کی طاقت کو اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ واردات یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خوبصورت بیٹی لوکریزیا کی شادی کسی امیر آدمی سے کر دیتا اور اسے خوب جہیز بھی دیتا۔ بعد ازاں وہ اس شادی کو بحیثیت پوپ منسوخ کر دیتا، حالانکہ رومن کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیٹی کو پھر کسی امیر آدمی سے بیاہ دیتا۔ وہ تقریبات منعقد کرنے کا بہت شوقین تھا۔ رقص و سرور اور رنگرلیوں سے بھرپور تقریبات آہستہ آہستہ قدیم یونانی دیوتاؤں کی پرستش کی رسومات کے لیے کیے جانے والی تقریبات کا رنگ اختیار کرتی گئی، جن میں خوب موج مستی کی جاتی تھی۔ اس پوپ کا انجام بھی بالآخر عبرتناک ہوا اور اس کو دھوکے سے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ نمبر 4، کیلیگولا۔ ناظرین، یہ لفظ کیلیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون، پاگل پن اور شیطانیت کے مترادف ہے۔ کیلیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا۔ اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ شخص کسی بھی معاملے میں محض شک کی بنیاد پر بھی کسی کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائی۔ دوسروں کی بیویوں کو ورغلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کا زمانہ 16 مارچ 37 سے 24 جنوری 41 قبل از مسیح کا ہے، جو تقریباً 3 سال 10 مہینے بنتا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہوں سے ملتا ہے۔ یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پر خرچ کر دیتا، جبکہ اس کی رعایا ننگو بھوک سے مر رہی ہوتی۔
یہ اتنا بے رحم تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے ہوئے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی پوری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ نام نہاد جنگ ایک یونانی دیوتا نیپچون کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ نمبر 5، کنگ جان۔ کنگ جان کو باستانی انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو وفات پائی۔ وہ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے حصول کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جبکہ اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے ان کو قلعہ میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مروا دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی بحری اور بری فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات لگا دیے۔ بالآخر 19 اکتوبر 1216 میں وہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ نمبر 6، میکسیملین رابسپیئر۔ ناظرین، یہ شخص سن 1789 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم معمار تھا اور انقلاب کے بعد قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران رابسپیئر مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ 6 مئی 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ماہر قانون اور سیاست دان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوامی تحفظ کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، مگر اس عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ نمبر 7، چنگیز خان۔ ناظرین، چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعمار سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ سن 1162 میں پیدا ہوا اور سن 1260 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام منگول قبائل کو متحد کر کے ان کا حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے اس سلطنت کو تشکیل دینے میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت کل دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ نمبر 8، ولیڈ دی امپیلر۔ ولیڈ دی امپیلر نام شاید آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہو، مگر اس شخص کا ایک اور نام بھی ہے جو زبان زد عام ہے اور یقیناً آپ نے بھی ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ نام ہے ڈریکولا۔ فلموں یا ناولوں میں ڈریکولا کو انسانوں کا خون پیتے دکھایا جاتا ہے، مگر یہ اصلی ڈریکولا اس طرح تو انسانوں کا خون اپنے نوکیلے دانتوں سے نہیں پیتا تھا، البتہ یہ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا، ایسے کہ وہ جیتے جاگتے انسانوں کو اس طریقے سے دردناک موت سے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ اٹھے۔ یعنی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو لکڑی کی لمبی لمبی تیز میخیں جسم میں ٹھونک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی افواج کنوؤں کے پانی میں زہر ملا دیتی، فصلیں اجاڑ دیتی اور وبائی امراض کے شکار مریضوں کو دشمنوں میں بھیج کر انہیں بھی موذی امراض میں مبتلا کر دیتی۔ ناظرین، یہ وہ طریقہ اس وقت کیمیائی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ 1430 میں پیدا ہونے والے رومانیہ کے اس بادشاہ کو دا امپیلر کا خطاب ایک جنگ کے دوران دیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں اس نے 2000 اوٹومین امپائر کے فوجیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونکنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، جنہیں اس عمل کے بعد چیل گووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کی موت 1470 میں ہوئی۔ نمبر 9، جوزف اسٹالن۔ ناظرین، 18 دسمبر 1878 کو پیدا ہونے والا جوزف اسٹالن سابقہ سوویت یونین کا ایک انقلابی سیاست دان تھا۔ اس کا تعلق جارجیا سے تھا۔ وہ سن 1920 سے لے کر سن 1953 اپنی موت تک سوویت یونین روس کا حکمران رہا۔ کمیونسٹ نظریے کو ماننے والے حکمران کے طور پر اس نے اپنی حکومت کے دوران ملک کے بڑے رقبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لاکھوں کسانوں نے اپنی زمین حکومت کو دینے سے انکار کیا تو اسی وجہ سے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس تمام عرصے میں اسی کشمکش کے باعث روس قحط کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ لوگ اور بھی موت کی وادیوں میں اتر گئے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی خفیہ پولیس کو بے انتہا اختیارات دیتے ہوئے ایک وسیع ادارے میں تبدیل کر دیا۔ وہ شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں اور حکومت کو رپورٹ کریں۔ ان جاسوسی اطلاعات کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کو یا تو کیمپوں میں بھیج دیا جاتا یا پھر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اندازہ ہے کہ اسٹالن کے ظالمانہ اور آمرانہ دور حکومت میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ نمبر 10، اڈولف ہٹلر۔ ناظرین، ہٹلر کا نام تو تقریباً سب نے ہی سن رکھا ہے۔ 20 اپریل 1889 کو پیدا ہونے والے جرمنی کے اس حکمران نے 30 اپریل 1945 کو جنگ عظیم 2
کے خاتمے کے وقت خودکشی کر لی تھی۔ وہ 2 اگست 1934 میں مشہور زمانہ نازی پارٹی کا چانسلر منتخب ہوا، پھر پورے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ ہٹلر کو تاریخ کا ایک بدنام ترین تخریبی ذہن کا مالک اور برائی کا محور حکمران تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے جارحانہ اور نفرت انگیز تقریروں کے ذریعے جرمنی کے عوام کے دلوں میں قومیت کی وہ آگ بھڑکائی کہ جس نے سارے خطے کو جلا کر خاک کر دیا۔ اس کے جرائم میں کرسٹل ناٹ کا حکم دینا۔ کرسٹل ناٹ کا مطلب ہے کہ 9 نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کی 200 عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں، 8000 سے زائد یہودی دکانداروں کی دکانیں لوٹ لی گئیں اور لاکھوں یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے یورپ اور افریقہ پر حملے اور یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ سمیت دیگر بے شمار جنگی جرائم شامل ہیں۔ ہٹلر پر الزام ہے کہ اس نے نفرت اور برائی کو اس طرح مجسم شکل میں پیش کیا کہ اس سے قبل تاریخ میں پہلے کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ تاریخ دان اس کو 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔